अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का मुतालबा करने वाले हैं। उन्होंने ये चीज़ें डिस्कस की हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि एक ऐसा इदारा जिसके अंदर तमाम फोर्सेस के चीफ, दोनों अहम एजेंसीज के चीफ और अहम तरीन महकमों के सरबराहान मौजूद थे, जिसके अंदर वो अमरीकी जो धमकी थी, वो एम्बेसडर का ख़त डिस्कस हुआ, वो रखा गया। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी सबूत पेश किए गए। अब खबरें ये आ रही हैं कि इमरान खान चाहते हैं कि फौरी तौर पर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बननी चाहिए। जो उन्होंने कमीशन बनाने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक भेजा था मुसविदा, जिसके अंदर एतराज़ात बना के सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार ने वापस भेज दिया। उसके ऊपर दोबारा काम हो रहा है। और बात यह है कि इन तमाम लोगों को जो कि पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ साजिश में मुलविस थे, उनके खिलाफ ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम काम करे, जिसमें ISI, जिसमें MI, जिसके अंदर FBR, जिसके अंदर कस्टम, जिसके अंदर बहुत सारे और इदारे, PTA पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, स्टेट बैंक, इसमें बहुत सारे और इदारों को शामिल किया जाए और वो ये तय करे कि किस तरह MNAs MPs पार्टी के सरबराहान अमरीकी रहनुमाओं के साथ मिले, उन रहनुमाओं के साथ मिलने के बाद किस तरह हुकूमत के खिलाफ साजिश तैयार की। और ये गद्दारी के जुमरे में आता है। ये गद्दारी का जो वर्ड इस्तेमाल हुआ, ये गद्दारी का वर्ड इस्तेमाल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास के बाद इमरान खान ने इस्तेमाल करना शुरू किया। और ये एक बहुत ही संजीदा मामला है। दूसरी अहम बात, ये मामला ऐसा टलेगा नहीं, बिल्कुल ये मामला टलेगा नहीं। अब ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ कैसे बढ़ा जाएगा? जो मुतालबात थे अपोजिशन के, वो इमरान खान ने कर दिए, इलेक्शन कॉल और रिजाइन। अब बेचैन क्यों है अपोजिशन? बेचैनी की वजह क्या है अपोजिशन की? क्यों तिल मिला रहे हैं शहबाज शरीफ साहब? क्यों तिल मिला रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब? क्यों बेचैन है बिलावल भुट्टो एंड जरदारी साहब? जो मुतालबात थे, जो आपने कैंपेन चलाई, आपने कहा जी इख्तिदार छोड़ो, इमरान खान ने इख्तिदार छोड़ दिया, इलेक्शन कॉल करो, इलेक्शन कॉल कर दिए। तो अब बेचैनी किस बात की है? बेचैनी इस बात की है कि इख्तिदार में आना था और ये 6 महीनों के अंदर चीज़ें जो चेंज करनी थी, उसके अंदर नैब को ख़त्म करना था, इस्लाहात के नाम के ऊपर इलेक्शन की सारे मामला को तब्दील करना था, क्योंकि अब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक़ मिल चुका है, उनको पीछे लाना था। और बहुत सारे ऐसे इक़दाम जो वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में हो चुके थे और जो कि सूट नहीं करते अपोजिशन रहनुमाओं को, पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग नून को, चूँकि इनके खिलाफ केसेस बहुत सारे हैं, इनको अपने मुकदमात में रिलीफ चाहिए था। नवाज शरीफ साहब को एक बड़ी वेलकम पार्टी के थ्रू वापस लेके आना था। ये सारी चीज़ें शामिल थी। और ये अब मामला है कि आइन के खिलाफ किया गया है, आइन के खिलाफ किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तो कल कह भी दिया था और आज भी जो चीज़ें सामने आई हैं, इशारा ये कोई नहीं है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई इशारा नहीं जिसके अंदर अंडू हो सके। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग, जो उन्होंने स्पीकर की रूलिंग पढ़ के सुनाई, उसको अंडू किया जा सके, कोई ऐसा चांस नहीं है। लोग ये सवाल कर रहे हैं, आप भी सोच रहे होंगे, मैं भी सवाल कर रहा हूँ। बहुत सारे ट्रांसमिशंस हुई, उसके अंदर हम अपने कोलीग्स जो कि मुख्तलिफ नज़रिए के लोग हैं, मुख्तलिफ नुक्ता नज़र पर रखते हैं कि वो आइन शिकनी से बाहर नहीं आ रहे। आइन शिकनी का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी, आइन टूटा है या नहीं टूटा है। अगर आइन टूटा होता तो फौज फौरन आ जाती। आइन की निगहबान सुप्रीम कोर्ट और ज़ाहिर फौज है। फौज क्यों बैठी रही खामोश? फौज ने क्यों जनरल कमर बाजवा जो है वो खामोश बैठे रहे, वो देखते रहे कि इसके अंदर कोई आइन शिकनी नहीं हुई है। अगर होती तो फौज आती, माशरा लगता, इमरजेंसी लगती, कोई ऐसी चीज़ होती। लेकिन आइन के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो शवाहिद रखे गए, वो शवाहिद मुल्क के वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश के थे। और फिर उसके जवाब में जो चीज़ें इक़दाम हुकूमत ने उठाई, वो आइन शिकनी के ज़ुमरे में नहीं आती। बहुत सारे तजावीज़, बहुत सारे पुराने इंटरव्यूज़, बहुत सारे साबिक़ अटॉर्नी जनरल्स ने इसकी तशरीह कर दी है। लेकिन एक वाज़ह लाइन है, एक बार नहीं कई दफ़ा नज़र आती है कि जो भी पार्लियामेंट के अंदर होता है, पार्लियामेंट सबसे ज़्यादा सुप्रीम है। सुप्रीम कोर्ट भी उससे ज़्यादा सुप्रीम नहीं है, पार्लियामेंट सबसे ज़्यादा सुप्रीम है। पार्लियामेंट की किसी भी रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट समेत किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता।
کچھ ایسے معاملات ہیں جو عدالت میں تشریح لے جائے جا سکتے ہیں، لیکن اس تشریح کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ وہ انڈو والے سینیریو کے اندر آ جائے۔ بہرحال ہمیں احترام بھی کرنا ہے، انتظار بھی کرنا ہے، لیکن موٹی موٹی باتیں یہ ہیں کہ اب جو اگلا سائیکل ہے کہ کس کا نام لیا جا رہا ہے نگراں وزیر اعظم کے طور پر۔ جو سازش تھی وہ کامیاب ہو گئی، وزیر اعظم پاکستان نے سازش کو ناکام کر دیا، ایک بال سے 197 لوگوں کو کی وکٹری اڑا دی، سب افسردہ ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آتا افسردہ کیوں بھائی، آپ نے تو پلان کیا تھا کہ وزیر اعظم نہیں رہیں، آپ نے تو پلان کیا تھا کہ الیکشن کال ہو جائے، الیکشن بھی کال ہو گئی، کیونکہ خالی انہوں نے بیچ میں سے عمران خان نے جو اصلاحات انہوں نے کرنی تھی، جو نیب کو ختم کرنا تھا، جو عدالتوں سے وہ لینا تھا، اور جو اٹارنی جنرل کو چینج کرنا تھا، پھر اس کے بعد پروسیکیوٹر جنرل کو چینج کرنا تھا، پھر صورتحال چینج کرنی تھی، اور نیب کے اندر ترمیم لے کر آنی تھی، بلکہ نیب سے کیسز ہی ختم کرنے تھے، بس وہ والا سائیکل رہ گیا۔ اور اوورسیز پاکستانی سے متعلق جو قانون سازی ہو گئی ہے وہ والا سائیکل رہ گیا، اور یہ والا رہ گیا کہ الیکشن جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہونا ہے، وہ والا سائیکل رہ گیا۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کے اوپر عمران خان بیس بنا کے اب اگلی موو 2/3 اکثریت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا اپوزیشن کی پارٹیوں کو، جو کہ بہت ہی بڑے دانشور ہیں، بہت ہی بڑے سیاستدان ہیں، ایک زرداری سب پہ بھاری والا سینیریو یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری ثابت نہیں ہوئے، یہ پہلی بار ہوا ہے کہ وہ دیکھتے رہ گئے اور ان کے ساتھ سیاست ہو گئی، اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو دھکا دیا وزیر اعظم کے لیے، نواز شریف صاحب نے اوکے کیا اور زرداری صاحب نے دھکا دیا، اور وہ بالکل ریڈی تھے اور وہ پھر نہیں بن سکے۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک بار پھر سیاست دانوں کو جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ سے ہرایا ہے، شکست دی ہے۔ اگلا راستہ یہ ہے کہ کون کون وزیر اعظم کے نگراں وزیر اعظم کے امیدوار ہیں جن کے اوپر سب متفقہ طور پر یقین کر لیں، اعتماد کر لیں۔ سپریم کورٹ کی جو تشریح آئے گی اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ یہ ہوگا، اس سے پہلے تو کوئی مانے گا نہیں کہ کون وزیر اعظم نگراں وزیر اعظم بنے گا، کیونکہ اپوزیشن لیڈر اب نہیں رہے شہباز شریف صاحب، لیکن نام انہی کی سائٹ پر جائیں گے۔ وزیر اعظم نگراں وزیر اعظم ہیں اس وقت عمران خان صاحب، ان کو کنٹینیو رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، ان کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا تھا، ان کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے، تحلیل ہونے کے بعد سب لوگ ختم ہو گئے، سارے ممبرس ختم ہو گئے، لیکن پورے سسٹم کے ختم ہونے کے بعد عمران خان کنٹینیو کر رہے ہیں۔ اب کون ہوں گے وزیر اعظم جو الیکشنز کروائیں گے، پھر ایک نگراں کابینہ، اب اس کے اندر بہت ساری اور بڑی بڑی پیچیدگیاں ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ جنرل کروائے جائیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے ساتھ، تو صوبائی اسمبلیاں تو اپنا وقت پورا کریں گی، 3 صوبائی اسمبلیوں کے اندر تو بہت ہی مستحکم صورتحال ہے پی ٹی آئی کی، سوائے سندھ کے پی کے اندر تو بہت ہی مضبوط ہے، بلوچستان کے اندر گڑبڑ چل رہی ہے، لیکن وہاں پہ بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اب کس سینیریو کے بعد وہ زرداری صاحب کی لائن سے بلوچستان والے لیڈران ہٹنا شروع ہو گئے کہ جو نیریٹو بلڈ ہو گیا ہے عمران خان کا، اب اس کے سامنے کوئی اور نیریٹو کھڑا نہیں رہ سکتا، کوئی نیریٹو کھڑا نہیں رہ سکتا۔ غداری کا معاملہ، اور بھی انہوں نے بہت ساری چیزیں الیکشن کیمپین میں لے کر آنی ہیں کہ خطوط جو ہیں وہ اور لوگوں کو بھی لکھ کر گئے۔ میں اگلے والے ویلوگس کے اندر بتاؤں گا، مجھے ذرائع نے بتایا کہ یہ ایک خط نہیں ہے، ایک تو ہمارے ایمبیسڈر کا خط تھا، ایمبیسڈر اسد وزیر صاحب کا خط تھا، جنہیں دھمکی دی گئی ڈونلڈ لو کی جانب سے، جو کہ ڈپٹی سیکرٹری ہیں ساؤتھ ایشیا اینڈ فار ایسٹ کے، انہوں نے یہ دھمکی دی، اور جس طرح کی دھمکی اور جس طرح کی لینگویج دی اس کو ویٹ کر دیا۔ پاکستان کی تمام حساس اداروں کے سربراہوں نے، پاکستان کے تمام فورسز کے سربراہوں نے اس کے اوپر اسٹیمپ لگا دی کہ یہ ہوا ہے اور یہ خطرہ ہے اور یہ سازش ہے، اور اس کے بعد لیکن اور خطوط بھی ہیں، اس کی مطلب اشارہ ملا ہے، میں ذرا اس پہ کام کر رہا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں کس عمران خان وہ خط جو ہے وہ آگے الیکشن کیمپین میں لے کر آئیں گے، انہوں نے ابھی بہت سارے ترک کے پتے رکھے ہوئے، وہ ان لیڈران کو اڑا دیں گے اور بالکل اڑا دیں گے۔ اور جے آئی ٹی والے جو بات ہوئی ہے وہ بات ہلکی نہیں ہے، پاکستان کے وزیر اعظم کے خلاف سازش کرنے والے حضرات، وہ لابنگ فرمز، وہ این جی اوز، وہ ٹی وی چینلز، ان کے مالکان، وہ اینکرز، یہ بہت سارے لوگ اس کے اندر ملوث پائے گئے ہیں، ان کے فون نمبرز، ان کے وزٹس، ان کو بہت سارے ٹی وی پہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، بڑے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چینل کے اندر تو بہت ہی پریشان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے لوگ اس لوپ کے اندر پھنس رہے ہیں، اور عمران خان طیب اردگان جیسا تو معاملہ نہیں کرنے والے، لیکن اس سے کم بھی نہیں کرنے والے۔ تو یہ تیاری جو ہے وہ 2/3 اکثریت کی طرف موو کر رہی ہے، تیاری جو ہے وہ جے آئی ٹی کی طرف موو کر رہی ہے، تیاری جو ہے وہ ان سیاسی کرپٹ رہنماؤں کی جو جمہوریت میں آتے ہیں پیسہ بنانے کے لیے، ان کی جمہوریت میں آنے کا خدمت کا اور کوئی ایسا معاملہ نہیں، نئی ڈیفینیشن جو ہے کہ پیسہ بناؤ
اور پیسہ سے پھر خریدو اور پھر اور پیسے بناؤ، تو وہ والی ڈیفینیشن کے خاتمے کی طرف چیزیں چل رہی ہیں۔ تو صورتحال بہت کلیئر ہے، عمران خان کو اب کوئی خطرہ نہیں ہے کسی بھی طرح کا، اور جتنی ان کو سیکیورٹی ہے اس حوالے سے ان کا نیریٹو بہت مضبوط ہو گیا، اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں اپوزیشن کے لیڈران۔ اپنی چیزیں منوانے کے بعد بھی اصلاحات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ فوکس جو ہے وہ نگراں وزیر اعظم کا ہے، نام کیسے کیسے آتے ہیں، کس طرح چلتے ہیں، اور سپریم کورٹ جتنی احتیاط سے آگے بڑھ رہی ہے اس میں اب کوئی چانس ایسا نہیں ہے، جیسے جیسے تاریخیں سپریم کورٹ کی آتی رہیں گی کہ ہم سب کو سنیں گے اور دیکھیں گے، تب تک یہاں پہ فیصلے ہوتے رہیں گے۔ تو ایک فیصلہ سپریم کورٹ انڈو کرے گی، دوسرا کرے گی، تیسرا کرے گی، چوتھا کرے گی، یعنی کہ فیصلہ ایسا آئے گا کہ بہت سارے فیصلے ہو چکے ہوں گے، یا وزیر اعظم پاکستان فیصلے کیے جا رہے ہیں، آنے والے دنوں کے اندر اور فیصلے ہو جائیں گے۔ جتنا فیصلہ سپریم کورٹ کے اندر یہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ سے متعلق ڈیلے ہوگا، تب تک اتنے فیصلے ہو چکے ہوں گے کہ کچھ انڈو نہیں ہوگا، اور آخر میں وہی بات سامنے آئے گی جو کہ سابق اٹارنی جنرل انور منصور خان صاحب نے فرمائی ہے، بہت کلیئر فرمائی ہے، جو رضا ربانی صاحب نے فرمائی ہے بہت کلیئر فرمائی ہے، بلکہ وہ کلپس چلوا بھی دیتا ہوں ان کے اندر، آپ انجوائے بھی کر لیجیے گا، کہ کوئی بھی پارلیمنٹ کی رولنگ، کوئی بھی معاملہ کسی بھی عدالت انکلوڈنگ سپریم کورٹ کے اندر چیلنج نہیں ہو سکتا۔ ان دا اینڈ عمران خان صاحب نے ایسی پھینٹی لگائی ہے کہ اس پھینٹی کے بعد کوئی سیاسی جماعت پاکستان میں، کوئی بھی سیاسی جماعت پاکستان کے اندر عمران خان کا کوئی لیڈر مقابلہ نہیں کر پا رہا، اور نیریٹو عمران خان کا بہت ہائی ہو گیا، سارا انٹرنیشنل میڈیا عمران خان کے اس میں حق میں۔ اور ایک اور چیز کہ ترکی پاکستان کے وزیر اعظم کے پیچھے کھڑا تھا، چائنا وزیر اعظم کے پیچھے کھڑا تھا، روس وزیر اعظم کے پیچھے کھڑا تھا، سعودی عرب وزیر اعظم کے پیچھے کھڑا تھا، بہت سارے ایسے ممالک تھے جو وزیر اعظم کے پیچھے کھڑے تھے اور جنہوں نے اشارے دے دیے تھے کہ اس طرح کی بغاوت اور اس طرح کی انویسٹمنٹ کے ساتھ، اس سازش کے ساتھ کسی صورت بھی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ ادارے، وہ ممالک، وہ لوگ اب بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑی بات کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اور کمیشن بنتا ہے اور ان لوگوں کا کلا کما ہوتا ہے یا نہیں۔ کامنٹ کیجیے گا، پروگرام یہ ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوگا۔ اجازت دیجیے، پاکستان زندہ باد۔